نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے بعض رسولوں کو بعض پر فضیلت دی ہے، بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، یعنی کہ ہر نبی کا ایک اپنا جداگانہ معیار ہے، مقام ہے عند اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ میں ہر نبی کا اپنا مقام ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ ہر نبی سچا ہے، ہر نبی جو بھی وصف نبوت کے ساتھ متصف ہوا اور جو بھی نبی تشریف لائے سچی نبوتوں کے ساتھ تشریف لائے اور لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، ہر نبی کا اپنا مقام ہے اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ میں۔ ہر نبی اپنی جو اللہ تعالی کی طرف سے بھیجی ہوئی کتاب یا صحائف جن کی زبان پر نزول ہوا، وہ بھی جتنے آسمانی صحائف اترے، آسمانی کتب اتری، وہ بھی مکمل ہدایت تھی، اور اللہ تعالی نے ایک ایسا عظیم برگزیدہ مطہر پاک اطہر نبی ہمیں عطا فرمایا جو تمام مخلوقات کے لیے اور تمام جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ ہر نبی اپنے زمانے میں اپنے مقام تک ان کی نبوتیں محدود تھیں۔ قوم کے بعض کے افراد 2، 4، 6، 10، 12 اتنی ان کی امتیں تھیں، قوم تھیں، لیکن قربان جائیے اس عبداللہ کے چاند پر، آمنہ کے آفتاب پر، کہ جس کی نبوت لامکان، جو زمانے پہ مقید نہیں، آج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر گزرے ہوئے تقریباً 1500 سال گزر چکے ہیں، تو لیکن آج بھی دیکھیں ان کی شریعت میں وہی بہار ہے، وہی تازگی ہے، وہی جاویدانی ایک عنصر پایا جاتا ہے۔ کیوں پایا جاتا ہے؟ کہ یہ نبی آخری بھی ہے اور اکمل بھی ہے، اور اس پر تمام نبوتیں اور رسالتیں رشک کرتی ہیں۔ تمام انبیاء علیہ السلام کی نبوتیں ہماری سر پر، ہمارا کامل ایمان ہے کہ وہ سچے نبی تھے، جتنے بھی نبی اللہ تعالی عز و جل نے بھیجے ہیں، لیکن قربان جائیے اس نبی کے، اس تمام تر نبیوں کے تاجدار جو ہے وہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کی آج بھی نبوت جاری ہے، جن کی آج بھی رسالت جاری ہے۔ اتنی پاک شخصیت بھیجی کہ جن کی آل بھی پاک، جن کی فطرت بھی پاک، جن کی ازواج، جن کی بیوی
بیویاں بھی پاک، جن کے اصحاب بھی پاک، جی، اور جن کی امت کے اولیاء بھی مطہر اور پاک۔ نہ ایسی امت آئی، نہ ایسا نبی آیا، نہ ایسی شریعت آئی اور نہ ایسی کتاب اتری۔ کیسی پاک ذات ہے اور یکتا ذات ہے کہ جس نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، نبوتوں کے ساتھ آواز بھیجے اور اتنی عظمتوں کے ساتھ بھیجے، اور جب اس نبی کا وقت آیا تو تمام نبوتوں کے جو روشنی اور جو نور پھیلا ہوا تھا، وہ سارے نور اکٹھے ہو کر نور محمدی میں جلوہ۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جتنے بھی نبوتیں آئی اور جتنے بھی اللہ تعالیٰ عز و جل کی طرف سے نبی اور عظمت والا اور تمام تر کمالات والا نبی عطا کہ جس کے کمالات قیامت تک جاری ہیں، اور یہ وہ عظیم گھرانہ ہے کہ اس عظیم گھرانے میں ایک ایک ذات، ایک ایک نفوذ جو ہے وہ پاک ہے، کیونکہ یہ قرآنی فیصلہ ہے، اور جو قرآنی فیصلہ ہے وہی ایمانی فیصلہ ہے کہ کیا کہ ان کے گھرانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ آیہ تطہیر کی مصادیق ہے۔ اور صحابہ کے بارے میں کیا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہے۔ قربان چاہیے صدیق اکبر کی صداقت پر، فاروق اعظم کی عدالت پر، عثمان غنی کی غیرت پر، اور حیدر کرار کی شجاعت پر کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ نبی ایک منتخب فرما کر بھیجا اور ایسا عظیم ایک نبی عطا فرمایا کہ جس کی امت کی بھی مثال پیچھے موجود ہے۔ نہ نبی کی کوئی مثال موجود اور نہ اس امت کی، کیونکہ یہ امت بھی آخری ہے، اس کے بعد کوئی امت بھی نہیں ہے۔ اور دین اللہ تعالی نے ایسا مکمل اور اکمل کیا کہ دین کس پر مکمل ہوا؟ ذات محمد پر۔ ذات محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل ہوا، اور کتاب کون سی اتاری؟ وہ بھی جو مکمل ہدایت تھی، یعنی قرآن مجید۔ اور ہر نبی کا معجزہ ان کی حیات طیبات تک محدود تھا، جیسے میں نے پہلے کہا کہ ان کی نبوت و رسالتیں جتنی بھی تھی وہ محدود تھی، اپنے زمانے کے اعتبار سے، اپنے مکان کے اعتبار سے محدود تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت تھی وہ کسی زمانے میں یا کسی مکان میں مقید نہیں، قید نہیں۔ ان کی نبوت آج بھی جاری ہے، ان کی شریعت آج بھی جاری ہے، اور ان کے کمالات آج بھی جاری ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، میں آپ کا ذکر ایسا بلند کروں گا کہ جہاں میرا ذکر آئے گا متصل تیرا ذکر ساتھ ہوگا۔ اذانوں میں دیکھ لیں، تشہد میں دیکھ لیں، جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا ذکر ہوگا، اس کی ربوبیت کا ذکر ہوگا، اس کی وحدانیت کا ذکر ہوگا، وہیں ہم درود و سلام اپنے آقا مولا پر دیتے ہیں۔ کتنے کریم آقا، کتنے رحیم، اور جن کی آل نہ پچھلے نبیوں کی ایسی کوئی آل آئی ہے،
نہ ایسے کوئی اصحاب آئے جن کی اصحاب جو ہیں حضور کے وہ ستاروں کی مانند ہیں، اور انہوں نے جو روشنی پائی ہے، جو جلا پائی ہے، وہ گنبد صدرہ کے مہتاب سے پائی ہے۔ اور تمام تر اصحاب ہماری سرآنکھوں پر، اور اہل سنت کا اور درگاہ عالیہ غوثیہ میریا گرر شریف کا وہی عقیدہ ہے جو اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور وہ اظہر من الشمس ہے۔ کسی کو نشأت ثانیہ کی ضرورت نہیں ہے کہ اب دوبارہ تجدید ہوگی یا کوئی اور نیا کوئی عقیدہ نیا داخل کیا جائے گا یا کسی کو نکالا جائے گا۔ جو ہمارے اسلاف نے، جو ہمارے بزرگوں نے، محدثین نے، مفسرین نے، مجتہدین نے عقائد طے کر لیے ہیں، وہی عقائد ہیں۔ اہل سنت کو تو اپنے اس بلند بختی پر ناز ہونا چاہیے کہ اس اہل سنت کو حضور کی سب نسبتیں حاصل ہیں۔ ذرا کہہ دیجیے نا سبحان اللہ۔ سب نسبتیں اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی جو نسبت ہے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اس کا اقرار دل سے، صرف زبان سے نہیں، دل سے، کہ وہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں اس کا کوئی شریک نہیں، وہ حی القیوم ہے، اور وہی سب کو دیتا ہے، وہی سب کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ اور تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان کی نبوتوں پر مانتے ہیں، ان کی رسالتیں مانتے ہیں، ان پر اترنے والے صحائف مانتے ہیں، کتب مانتے ہیں، اور مالک اور جو آخری جو روز محشر ہے، جو قیامت کا دن ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ جو بھی ضروریات دنیا کے عقائد ہے، ضروریات دنیا میں سے ہیں، اہل سنت ان پر ناز کرتی ہے، اور ہمیں سب حاصل ہے۔ حضور کی اصحاب کی نسبت بھی حاصل ہے، تمام تر اصحاب، کوئی ایک بھی صحابی مستثنا نہیں۔ جس پر لفظ صحابی کا اطلاق ہوتا ہے، ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ لیکن جیسے انبیاء علیہ السلام میں، نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے درجے رکھے ہیں، صحابہ میں بھی درجے ہیں۔ صحابہ کے اگر نبیوں میں درجے ہیں تو صحابہ میں درجے کیوں نہیں؟ درجے ہیں۔ اہل سنت کا کیا کہ جو ہے، جو صداقت ہے، جو کشکل صداقت ہے، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، ان پر وہ کیوں نہ ہم ان پر فدا ہوں، ان کی صداقت پر فدا ہوں کہ جس نے ذرا سا توقف نہیں کیا حضور پر ایمان لانا، ذرا سا بھی حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کے نبی ہوں، اسی وقت زبان صدیق اکبر سے ارشاد جاری علی عرض کی کہ میں آمنا وصدقنا، کہ آپ کی زبان سے ہمیشہ سچ ہی بولتے، حق ترجمان ہے، آپ کی زبان حق ترجمان ہے۔ تو صدیق اکبر کی کیا بساط ہے کہ وہ معاذ اللہ انکار کرے؟ آپ سچے نبی ہیں، میں خود بھی اور میرے آنے والی نسل بھی آپ کی۔ تو اہل سنت کے عقائد جو ہیں وہ کوئی آج کے نہیں ہیں، یہ عقائد چلے آ رہے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے کو جو مقام و مرتبہ عطا کیا، کہ جو خاندان نبوت ہے، خاندان نبوت ہے، اور جو نسبت جو کریم ہوتے ہیں نا، کریم وہ اپنے در میں بیٹھنے والوں کو مختلف انداز میں کرم نوازی فرماتے ہیں۔
کسی کو صداقت کا ایشور بنا دیتے ہیں، کسی کو عدالت کا ایک اعلیٰ عظمی معیار طے کر دیتے ہیں، کسی کو غنی کر دیتے ہیں کہ دنیا و ما فیہا سے غنی کر دیتے ہیں، اور کسی کو ایسی شجاعت عطا کرتے ہیں کہ جب بھی قیامت تک شجاعت اور بہادری کا ذکر ہوگا تب ایک ایسی شخصیت کا ذکر ہوگا جہاں خود بہادری اور جو شجاعت ہے وہ ان کے در کی بکھارن بنتا ہے۔ میری مراد اخی رسول تاجدار حلق مولا مشکل جناب حیدر کرار رضی اللہ تعالی وعلیہ السلام، میں نے کہا کہ جو کریم ہوتا ہے، جو آقا ہوتا ہے، وہ اپنے غلاموں کو کسی کو کیا عطا کر دیتا ہے، کسی کو کیا عطا، کسی کو شجاعت عطا کرتا ہے، کسی کو علم عطا کرتا ہے، کسی کو عمل عطا کر دیتا ہے، اور تمام تر اصحاب کیوں نہ ہو کہ وہ جو فیض یافتہ تھے وہ کس نگاہ سے تھے؟ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فیض یافتہ اگر وہ مکمل ہدایت کا سامان نہیں تو پھر اور کون ہے؟ حضور کے در میں بیٹھنے والوں کا یہ معیار ہے، حضور کے در میں بیٹھنا کوئی معمولی بات نہیں۔ آپ کا میرا اس در پہ جانا اور حیثیت ہے، آپ کا میرا وہاں جانا حاضر ہونا اور حیثیت ہے، اور جن کا ہر وقت صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں گزرے اور ہما وقت جو وقتہا والا چہرہ دیکھے، روشن چہرہ، ایسا روشن کہ سورج کی روشنی مان پڑتی ہے، ایسا بے داغ چہرہ کہ جن پر بہاریں رشک، اور ایک ایسا اللہ تعالیٰ نے اس خانوادے کو ایک عظیم برکت اور نعمتوں سے نوازا کہ ان سے ہر قسم کی نجاست کو دور کرتا ہے، اور اس کا اطلاق صرف زمانے تک نہیں تھا، ہر طرح کی عقائد کی نجاست سے محفوظ کر دیا ہے، اور ہر قسم کی طہارت ان کو عطا کر دی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ ان کے نانا جان پاک، ان کی جتنی بھی پشت آبا و اجداد ہے، سب پاک پشتوں سے پاک ارحام میں منتقل ہوئے۔ اس لیے فاضل علیہ رحمان ارشاد فرماتے ہیں، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ نور کیا ہے؟ نور ہدایت ہے، اور حضور کے آل کو دیکھ رہے ہیں، حضور کی فطرت کو دیکھ رہے ہیں، حضور کی اصحاب کو دیکھ رہے ہیں، حضور کی ازواج کو دیکھ رہے ہیں، مکمل ہدایت کا سامان اللہ تعالیٰ نے اہل سنت کی حق میں کر دیا، اور اس سنت کے اولیاء کاملین جو حقیقی معنی میں اولیاء کاملین رہے ہیں وہ انہی ذوات مقدسہ کی حقیقی ترجمان رہے ہیں، اور ہم ان کی نسبتوں پر بھی ناز کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر نسبت سے مالا مال فرمایا۔ اس لیے اہل سنت جو ہے وہ بہت ہی خوش نصیب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر حوالہ اور ہر نسبت اور ہر عظمت عطا فرمائی ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں، یہ جتنا بھی یہاں جتنے احباب اکٹھے ہوئے ہیں اور جتنا یہ میں یہاں ذوق والے احباب دیکھ رہا ہوں، یہ
میں سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ، یہ آپ جتنے بھی احباب آئے، آپ نسبتوں کے حاملین ہیں۔ جس کو حضور کی نسبت کا حیا ہے، اور حضور کی ہر نسبت، چاہے اصحاب ہوں، چاہے حضور کی ازواج ہوں، چاہے حضور کی مطہرات ہو، جس کو ان کا حیا ہے، ہمیں ان کا حیا ہے۔ یہ تازہ کلام بس دو چار اشعار میں یہ تازہ کلام ختم نبوت پر پیش کیا تھا، لیکن چلے چاند بند ان کے کہ مہر نبوت نور حقیقت زندہ باد، مہر نبوت نور حقیقت زندہ باد، منبع رحمت فخر رسالت زندہ باد، مہر نبوت نور حقیقت زندہ باد، منبع رحمت فخر رسالت زندہ باد، روز قیامت وجہ شفاعت زندہ باد، روز قیامت وجہ شفاعت زندہ باد، خیر کا سامہ ان کی اطاعت زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، مہر نبوت نور حقیقت زندہ باد، منبع رحمت فخر رسالت زندہ باد، روز قیامت وجہ شفاعت زندہ باد، خیر کا سامہ ان کی اطاعت زندہ باد، تاج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ عشق نبی کی مستی میں ہم رہتے ہیں، عشق نبی کی مستی میں ہم رہتے ہیں، حق والے ہیں باطل سے کب ڈرتے ہیں، عشق نبی کی مستی میں ہم رہتے ہیں، حق والے ہیں باطل سے کب ڈرتے ہیں، وقت پڑے تو جان نذرانہ کرتے ہیں، کہتے تھے یہ کہتے رہیں گے کہتے ہیں، تاج دار ختم نبوت۔ یہ آخری والوں کا بھی یہی عقیدہ ہے میرے خیال میں، ماشاءاللہ یقیناً یہی ہوگا۔ لفظ مسلمان کا اطلاق آپ کے اوپر بھی ہوتا ہے ایسے ہی، بالکل، کیونکہ یہ کوئی کسی کی مدح سرائی نہیں ہے، یہ کوئی سلاطین وقت کی مدح سرائی نہیں ہے، یہ سلطان انبیاء کی مدح سرائی ہے۔ اس میں اگر ہاتھ نہیں اٹھے گا، زبان نہیں بولے گی، تو پھر کس کے آگے بولے گی؟ عشق نبی کی مستی میں ہم رہتے ہیں، حق والے ہیں باطل سے کب ڈرتے ہیں، وقت پڑے تو جان نذرانہ کرتے ہیں، کہتے تھے یہ کہتے رہیں گے کہتے ہیں، تاج دار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ شان نبی میں گستاخی برداشت نہیں، اس رستے میں کوتاہی برداشت نہیں، عذر ہو کوئی مجبوری برداشت نہیں، اپنے نبی سے غداری برداشت نہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ بعد محمد بے ست کا جو قائل ہے، بعد محمد بے ست کا جو قائل ہے، کفر کے ہاتھوں اس کا ایمان گھائل ہے، کفر کے ہاتھوں اس کا ایمان گھائل ہے، وہم زدہ ہے گمراہی کا سائل ہے، وہ ہر لحظہ آپ کی جانب مائل ہے، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ امن کا پرچم ختم نبوت کا پرچم، ہماری انجمن جو ہے وہ بھی امن کے ہے، انجمن مہریہ جو ہے وہ انجمن اصل میں انجمن امن ہے، ہاں جی، امن کا پرچم ختم نبوت کا پرچم، حرمت شان شمع رسالت کا پرچم، لہراتا ہے دین کی دعوت کا پرچم، بھائی چارے اور قوت کا پرچم، تاجدار ختم نبوت زندہ باد، زندہ باد۔ یہ جو آج آپ کی زبانیں گواہی دے رہی ہیں نا،
اور جو یہ ہاتھ اٹھ رہے ہیں، بلند ہو رہے ہیں، کیا پتا یہی قیامت کے روز کام آ جائیں اور بخشش کا یہی سامان بن جائے۔ اس لیے بھرپور قوت ایمانی کے ساتھ تاجدار ختم نبوت، رب کا دین نبی کی سنت زندہ باد، رب کا دین نبی کی سنت زندہ باد، اول و آخر ایک شریعت زندہ باد، شمس یہی ہے طرز عقیدت زندہ باد، زندہ باد نبی کی عظمت زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ یہ آپ کے ذوق کی سماعت بالکل تازہ کلام یہ بھی ہے نعت شریف کا، اور یہ خوش نصیبی اور خوش بختی یہ کہ یہ کلام مدینہ منورہ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق سے، ان کی نظر کرم سے، عنایات سے یہ کلام وہاں ہی تحریر ہوا، جو آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں کہ ذوق سے سنیں۔ میرے آقا کا گھر مدینہ ہے، میرے آقا کا گھر مدینہ ہے، اس لیے معتبر مدینہ ہے۔ میرے آقا کا گھر مدینہ ہے، ارے اس لیے معتبر مدینہ ہے۔ ضبط گریہ و آہ لازم ہے، ضبط گریہ و آہ لازم ہے، اے میری چشم تر مدینہ ہے۔ ضبط گریہ و آہ لازم ہے، اے میری چشم تر مدینہ ہے۔ گنبد سبز آرزوئے دل، جس کی آرزوئے دل ہے ذرا ہاتھ بلند کرے نا۔ گنبد سبز آرزوئے دل، جستجوئے نظر مدینہ ہے، جستجوئے نظر مدینہ ہے۔ مٹ گئے رنج و غم یہاں آ کر، مٹ گئے رنج و غم یہاں آ کر، میرا تو چارہ گھر مدینہ ہے۔ مٹ گئے رنج و غم یہاں آ کر، میرا تو چارہ گھر مدینہ ہے۔ کیوں نہ آخر سکون میسر ہو، کیوں نہ آخر سکون میسر ہو، شہر خیر البشر مدینہ ہے۔ کیوں نہ آخر سکون میسر ہو، شہر خیر البشر مدینہ ہے۔ اور بھی شہر ہے بہت روشن، اور بھی شہر ہے بہت روشن، نور پرور مگر مدینہ ہے، نور پرور مگر مدینہ ہے۔ ہر بلا سے، ہر ایک مصیبت سے، تا ابد بے خطر مدینہ ہے۔ اور شعر سنے کہ سر اٹھا کر نہ چل یہاں انسان، سر اٹھا کر نہ چل یہاں انسان، ہوش کر مدینہ ہے، ہوش کر مدینہ ہے۔ اتنی میری نہیں ہے شمس اوقات، اتنی میری نہیں ہے شمس اوقات، مہرباں جس قدر مدینہ ہے۔ اتنی میری نہیں ہے شمس اوقات، مہرباں جس قدر مدینہ ہے۔ میرے آقا کا گھر مدینہ ہے، اس لیے معتبر مدینہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی یہاں حاضری کو قبول فرمائے، اور جو صاحب عرس ہیں ان کے درجات بلند سے بلندتر فرمائے، اور ان کی کامل مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، ان کی قبر کو منور فرمائے، مزید روشن فرمائے، کشادہ فرمائے، جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے۔ اور جتنے بھی یہ یہاں علماء کرام آسودہ خاک ہیں، اللہ تعالیٰ سب اس خانوادے کے جتنے بھی جو گزر چکے ہیں اس جہاں سے، اللہ تعالیٰ ان کی کامل مغفرت فرمائے۔ اور جتنے بھی یہاں احباب تشریف فرما ہے، میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ عز و جل کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ
ان سب کی حاضری قبول فرمائے، ان کی حاجات پوری فرمائے، کیونکہ حاجات کا جاننے والا تو وہی ہے جو قاضی الحاجات ہے۔ انسان کیا جان سکتا ہے کہ آپ کے دلوں میں کیا حاجات ہیں؟ یہ تو اللہ ہی جانتا ہے کہ کیا کیا حاجات ہے، کیونکہ قاضی الحاجات وہی ہے، مجیب الدعوات وہی ہے، دعاؤں کو قبول کرنے والا وہی ہے۔ اور ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدس مطہر وسیلہ اللہ تعالی عز و جل کی بارگاہ میں پیش کر کے اس بارگاہ سے ہمیشہ کی خیر دریافت کرتے ہیں۔ اور میں یہ دعا گو ہوں، اس پنڈال میں جتنے احباب آئے ہیں جو بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، ان کو شفا کاملہ عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد نعینہ عطا فرمائے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ حضور کی سچی عقیدت حقیقی معنی میں جو قرآن و سنت کے مطابق ہے وہ ہمیں اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ حضور کی ہر نسبت کا حیا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، چاہے وہ حضور کے اصحاب ہوں، چاہے حضور کی آل ہوں، عطرت ہوں، تمام تر اولیاء کاملین سے حیا اور ان کی تعلیمات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے، اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ایک امت ہونے کی ایک اللہ تعالیٰ ایک ایسی توفیق عطا فرمائے کہ جو ہم سب کو ایک اکٹھا کر کے حضور کی ایک امت بنا کر حضور کے نالان پاک کے سائے میں ہمیں سب اٹھائے، اور ہم جب اس دنیا سے جائیں تو حضور کا کلمہ ہمیں نصیب ہو، اور جو بھی ہم بزرگ بیٹھے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ صحت عطا فرمائے، جو بچے ہیں ان کو نور علم عطا فرمائے، اور اس خاندان میں ہمیشہ اپنے فضل و برکات کو تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔